سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کا آپ کو حوالہ دوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مرد کے حقوق لازم کیے ہیں، شوہر کے حقوق لازم کیے ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں عالمہ عائشہ نعمان اور میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آج میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن ہے اس کو کس طرح پرامن بنایا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو محبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ اس کے بنیادی اصول ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کا آپ کو حوالہ دوں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اور یہ لباس، اگر ہم لباس کے معنی کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لباس وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو پروٹیکشن ملتی ہے، جس میں انسان کمفرٹ فیل کرتا ہے۔ اور یہ جو پروٹیکشن ہے یہ بیسیکلی اگر ہم میاں اور بیوی کو دیکھیں، ہسبینڈ اور وائف، یہ ایک دوسرے کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کو کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ میاں اور بیوی کا رشتہ دیکھیں تو یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو عزت ملتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ شوہر یہ کہے کہ مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، یا بیوی یہ کہے کہ مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، تو بنیادی طور پر یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو لباس بنایا ہے، یعنی آپ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی نیڈ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا لباس کا معنی۔ اب آپ اپنی زندگی میں امن کیسے لا سکتے ہیں، یا اپنے گھر کو امن کا گہوارہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو، ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے ہوں گے کہ ہسبینڈ ہے تو اس پر وائف کے کیا رائٹس آتے ہیں، اور وائف ہے تو اس کے اوپر ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بیوی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت آمرا ان یسجد لأحد، اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ سجدہ کرے، کہ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میں اگر کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا یعنی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں دیکھیں ایک بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ ہسبینڈ کے کیا رائٹس ہیں کہ جو اسلام نے اس کے اوپر لازم کیے ہیں، یعنی عورت کے اوپر بے شمار حقوق ہیں مرد کے۔ اب لیکن مرد کے اوپر عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ اسلام کے جو دشمن عناصر ہیں، جو معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اسلام نے تو بیوی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر ظلم کیا ہے کہ مرد کو اتنا زیادہ اس کا حاکم بنا دیا ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کو بلند کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرمایا ہے کہ مومن مرد پر بھی ویسے حقوق ہیں عورت کے جیسے عورت پر اس کے حقوق ہیں، یعنی دونوں میں سے ہر ایک رائٹس میں بندھا ہوا ہے، کوئی کسی کے حقوق سے بری الذمہ نہیں ہے۔ جس طرح عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مرد کے حقوق لازم کیے ہیں، شوہر کے حقوق لازم کیے ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب دیکھیں بیوی جو ہے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں شوہر کے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، لیکن اتنا ایسی اطاعت جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، یہ کسی کے لیے روا نہیں، یعنی کسی بھی مخلوق کی اطاعت کے لیے آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، چاہے جائیے کہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔
اسی طرح نیکسٹ یہ ہے کہ یعنی کچھ جو عورت کے اوپر حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور اخلاص سے پیش آئے. اس سے یعنی کہ بدتمیزی والا رویہ اور اس کو اگنور کرنے والا رویہ یہ مرد کے لیے روا نہیں ہے، یعنی شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ عورت اس سے اس طرح کا رویہ رکھے. اسی طرح بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے مال کی، شوہر کی اولاد کی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرے. جب عورت شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اولاد کی اور عزت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ عزت جو ہے وہ اس کی اپنی ہی عصمت ہوتی ہے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو گویا یہ شوہر کی عزت ہے. اسی طرح جو شوہر ہے اس کے اوپر بیوی کے یہ رائٹس ہیں کہ وہ اس کا مہر ادا کرے، اس کو جو نان نفقہ وغیرہ ہے، کھانے پینے رہائش کی جو بھی سہولیات ہیں جو جائز حد تک اس کے اوپر لازم ہے وہ پورا کرے. اسی طرح ایک بات اور بنیادی میں کہوں گی، آج کل جو لڑائی جھگڑے کا گھر ہوا ہوا ہے کہ شوہر اور بیوی میں ناچاکیاں ہیں اور ایک طرح کا وائلیشن ہے بہت زیادہ، تو یہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بیوی کو کنٹرول کا حکم دیا گیا ہے، شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ نرمی اور حسن سلوک سے عورت سے پیش آئے. ایک حدیث ہے، حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ اسلام نے اگر عورت کو سجدے کا حکم دیا ہے تو مرد کو بھی اپنے اخلاق بہترین کرنے کا حکم دیا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہترین ہوں. ٹھیک ہے، جس کے اخلاق بہترین ہوں. لیکن ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، مزید حدیث میں فرمایا کہ جس کے اخلاق بہترین تو ہوں لیکن اخلاق میں بہترین ترین وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. تو حدیث کا مفہوم ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حسن اخلاق میں بھی بہترین ترین وہ ہوگا کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اور مزید حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں عورت کی کوئی ایک بات ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت اس کی پسند ہوگی، یعنی اس پہ غور کر لو. ایسا نہ کرو کہ تم بلا وجہ اس کو مارو پیٹو. حدیث میں اور قرآن میں بھی یہ حکم آیا ہے کہ عورت کو بلا وجہ اذیت نہ دو. تو ہمارے اسلام نے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے ریلیشن کو بہت اچھا سا بیان کیا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یعنی جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے حقوق پورے ادا کرتے ہیں جو بیوی کے اس کے اوپر لازم ہیں، اور اسی طرح بیوی اگر اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرتی ہے تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. اور گھر میں جو ناچاکیاں ہیں، غصہ ہے، بدمزاجی ہے، اس کا خاتمہ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیں. معاشرہ بھی ایسے ہی پرسکون ہوتا ہے کہ جب آپ جس کے جو رائٹس ہیں، چاہے وہ آپ اپنی ازدواجی زندگی سے نکلیں، اگر باہر بھی نکلیں، تو جس کے جو حق شریعت نے رکھے ہیں اگر آپ وہ پراپرلی دے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی امن و امان اور سکون نصیب فرمائے گا. امید ہے کہ آپ کو میاں بیوی کس طرح اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں مسئلہ سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.